Welcome to our online education classes میں سید نعیم حسین فرام AR اسکول اردو لیکچرر۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مرثیہ۔ تو مرثیہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس مرثیہ لفظ کی بارے میں بات کریں تو مرثیہ عربی زبان کے لفظ، عربی زبان کا جو ایک لفظ ہے رسا لفظ سے یہ مرثیہ لفظ بنا ہے۔ اس رسا لفظ کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے رونا یا ماتم کرنا۔ دھیان رکھنا، مرثیہ عربی زبان کا لفظ رسا سے بنا ہے، جیسے غزل عربی زبان کے لفظ غزال سے بنا ہے، ویسے ہی عربی زبان کا لفظ رسا سے بنا ہے مرثیہ۔ تو یہ ابتدائی دور میں عربی زبان میں یہ مرثیہ لکھا جاتا تھا۔ اب لہذا ہم مرثیہ کس کو کہیں گے؟ تو مرثیہ ہمیں اس نظم کو کہا جاتا ہے، مرثیہ اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں کسی مرنے والے شخص کی تعریف و توصیف بیان کر کے اظہار غم کیا جاتا ہے۔ تو یہ مرثیہ شاعری کی یہ تعریف ہوگی، اظہار غم کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو مرثیہ شاعری کی تعریف ہو گئی۔ اب مرثیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس میں تعریف آپ کے سامنے اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں کسی مرنے والے شخص کی تعریف و توصیف بیان کر کے اظہار غم کیا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جو شخص مرا ہے اس کے جو مختلف واقعات تھے اس کی زندگی کے، ان کو یاد کر کے اس کے لیے محبت اور عقیدت پیش کی جاتی ہے، اور اس میں خاص بات یہ ہے اس کی موت پر افسوس اور ماتم یا پھر ہم رونا کہہ سکتے ہیں، وہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ مرثیہ کا سب سے مین معنی یہی ہوتا ہے۔ اب آگے ہم بات کرتے ہیں مرثیے کے حیت کے بارے میں۔ تو مرثیہ ابتدائی دور میں غزل کی حیت میں بیان کیا جاتا تھا۔ دھیان رکھنا، یعنی مرثیے کی جو شکل ہے لکھنے کی، اشعار کی شکل کی لکھنے کی، اس کو یہ حیت کہا جاتا ہے۔ وہ ابتدائی دور میں کس کی شکل میں لکھا گیا؟ غزل کی شکل میں لکھا گیا، لیکن بعد میں اس میں وقت اس میں اس کی شکل میں تبدیلیاں ہوتی گئی، مختلف شکل میں یہ لکھا جانے لگا، اور اب بھی اس میں مختلف شکل استعمال کی جاتی ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں کہ مرثیے کے جو قسم ہیں، کتنے قسم ہوتی ہے؟ تو مرثیے کی 2 قسمیں ہوتی ہے، یہ دھیان رکھنا۔ مرثیے کی ایک تو ہوتا ہے شخصی مرثیہ، ایک مرثیہ تو ہوتا ہے شخصی مرثیہ، اور ایک مرثیہ ہوتا ہے کربلا کی مرثیہ۔ شخصی مرثیہ، کربلائی مرثیہ، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جیسے مرثیے کا نام سنتے ہی ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ کربلا سے ریلیٹڈ مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ بات بھی صحیح ہے۔ زیادہ تر جو مرثیے ہیں، مطلب زیادہ تر 90% ہم مان سکتے ہیں وہ کس کے لیے لکھے گئے ہیں؟ یہ جو مرثیے ہیں یہ کربلائی مرثیے، یعنی امام حسین کا جو کربلا کا واقعہ ہوا تھا جس میں 72 لوگوں کو شہادت ملی تھی، ان 72 میں سے کسی ایک پہ بھی اگر مرثیہ لکھا جاتا ہے تو وہ کربلائی مرثیہ کہلاتا ہے۔ اور زیادہ تر جو مرثیے ہیں وہ حضرت امام حسین اور ان کے جیسے حضرت امام حسین، حضرت علی عباس، ان کے جو مختلف جو رشتہ دار تھے جو اس سے جنگ میں شہید ہوئے تھے، ان کو یاد کر کے ان کی تعریف و توصیف بیان کر کے یہ مرثیے لکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا مرثیہ ہوتا ہے شخصی مرثیہ، جو جس میں کربلا کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے۔ یہ کوئی بھی شخص اپنے کسی عزیز رشتہ دار یا عزیز دوست یا اپنے استاد کی موت پر، وفات پر لکھا جاتا ہے، وہ مرثیہ کہلاتا ہے شخصی مرثیہ۔ اس میں کربلا کا کوئی واقعہ بیان نہیں کیا جاتا ہے۔
करबलाई मरसिए तो बहुत ज़्यादा तादाद में है, शख्सी मरसिए कम लिखे गए हैं। इसमें जो लिखे गए हैं ज़्यादातर जो मरसिया है वो किसका नाम आता है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने जो लिखा है गालिब के बारे में, जिसका नाम है मरसिया गालिब। क्योंकि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली गालिब को अपना उस्ताद मानते थे, इसलिए उनकी वफात पर उन्होंने अपने उस्ताद की मौत पर उनकी जो तारीफ तौसीफ बयान करते जिस मरसिए में लिखा है वो मरसिया कहलाया मरसिया गालिब। तो ये मरसिया गालिब किस कैटेगरी में आता है, शख्सी मरसिए की कैटेगरी में आता है। कल हम बात करेंगे मरसिए के अंदर जो 8 टाइप्स बताई गई, उसमें 8 जो पॉइंट है उन 8 पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।